شہر کا دروازہ ہم اپنے پیچھے کھلا چھوڑ جائیں گے، آپ شہر میں داخل ہو جائیے گا۔ اس طرح لوگ ہمیں تانا نہیں ماریں گے کہ ہم نے آپ کے سامنے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل بھی ہو جائیں گے۔ یہ درخواست چونکہ شہر کے باشندوں کی طرف سے تھی، شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا، لہٰذا محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کی یہ درخواست قبول کر لی اور جو قاصد آیا تھا اسے یہ جواب دیا کہ جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کر کہنا کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اسے محمد بن قاسم نے یہ بھی یقین دلایا کہ تمام غیر فوجی شہریوں کو امان دی جاتی ہے، لیکن یہ ساری کارروائی تمہیں کب کرنی چاہیے اس کا دن اور تاریخ میں خود مقرر کروں گا۔ برہمن آباد کا یہ قاصد جواب لے کر واپس چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے تمام صورتحال لکھ کر حجاج بن یوسف سے مشورہ کیا۔ حجاج نے لکھا کہ تم ہی لوگوں سے معاہدہ کرو اور جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ حجاج کا جواب آنے کے بعد محمد بن قاسم نے ایک تاریخ مقرر کر کے برہمن آباد کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے قلعے سے نکل کر لڑائی شروع کر دی اور مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں قلعے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر قلعے میں گھس گئے۔ مسلمان لشکری اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے برہمن آباد کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے کے اندر جو دشمن کا لشکر تھا وہ اس اچانک اور غیر متوقع صورتحال سے گھبرا کر قلعے کے دوسرے دروازے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے بڑی سختی سے حکم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو لڑائی پر آمادہ ہیں کسی امن پسند شہری سے جھگڑا فساد نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم کے اس حکم کی تعمیل بڑی سختی اور پابندی سے کی گئی تھی۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو لوگ بخوشی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے حقوق عرب مسلمانوں کے مساوی ہوں گے، وہ غلامی اور جزیے سے مستثنی ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مذہب پر رہیں گے ان کے مذہب کے معاملے میں کوئی زبردستی نہ کی جائے گی، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اس کی شرح کچھ اس طرح ہوگی: اول امیر اور دولت مندوں سے فی کس 48 درہم یعنی 13 روپے سالانہ، درمیانے اور متوسط لوگوں سے فی کس 24 درہم یعنی 6 روپے سالانہ، غریب لوگوں سے فی کس 12 درہم یعنی فی کس صرف 3 روپے سالانہ کے حساب سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے بخوشی اور رضامندی سے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ جو لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے ان کے ساتھ بھی نہایت اچھا سلوک کیا گیا اور ان کے مال و اسباب میں سے کوئی بھی چیز زبردستی چھینی نہ گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی رعایت دی گئی کہ برہمنوں کو سابقہ حکومت کی طرف سے جو حقوق حاصل تھے ان کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا۔ برہمنوں کو جو سابقہ حکومت کی طرف سے جائیدادیں ملی ہوئی تھیں ان پر بھی کوئی دخل نہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری مالگزاری سے برہمنوں کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ شہر کے ان تاجروں، کسانوں، پیشہ وروں اور شہریوں میں سے جن کا مال جنگ میں لٹ گیا تھا اور جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، 1,20,000 درہم تقسیم کیے گئے تاکہ وہ اپنی حالت درست کر کے اچھے شہریوں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ سابقہ حکومت کے زمانے میں جو لوگ جن عہدوں پر تھے ان کو برقرار رکھا گیا اور بڑے بڑے برہمنوں کو بلا کر محمد بن قاسم نے کہا کہ راجہ داہر کے زمانے میں تم معقول عہدوں پر فائز تھے، اس لیے تم شہر کے ہر اچھے اور برے آدمی کو جانتے ہو۔ اگر کچھ شریف لوگ تمہاری نظر میں ایسے ہوں اور ہماری امداد کے مستحق ہوں تو ہمیں بتاؤ تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ برہمن آباد کا قلعہ اور شہر فتح کرنے کے بعد کچھ انتظام اس طرح کیا گیا کہ قلعے کے چاروں دروازوں پر جو محافظ دستے مقرر کیے گئے ان میں سے ہر دستے کا کماندار برہمن تھا۔ ان برہمنوں کو یہ عزت بخشی گئی کہ ایک گھوڑا اور خلعت ان کو دیا گیا اور سندھ کے رواج کے مطابق ان کے ہاتھوں اور پیروں میں سونے کے کڑے پہنائے گئے اور ہر ایک کو دربار میں کرسی دی گئی۔ ایسے لوگوں کو عہدیدار بنانے کے بعد محمد بن قاسم نے انہیں حکم دیا کہ تمہارا سب سے بڑا فرض یہ ہوگا کہ رعایا اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرو، اور اگر ان تعلقات کو خوشگوار بنانے میں کوئی حائل ہو تو حکومت ان سرکشوں کے مقابلے میں تمہاری پوری مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ مال گزاری وصول کرنے پر جو برہمن مقرر کیے گئے انہیں نصیحت کی گئی کہ مال گزاری وصول کرنے پر رعایا پر ہرگز ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، اتنا جزیہ کسی پر نہ لگانا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ رعایا کی بھلائی کے لیے جو کچھ تم سوچو اس کی اطلاع آ کر حکومت کو دو تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ محمد بن قاسم کے اس سلوک اور برتاؤ سے سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر ایک برہمن کی زبان پر اسلامی حکومت کی تعریف تھی۔
کل تک جو برہمن اسلامی حکومت کے دشمن تھے وہ گاؤں گاؤں بستی بستی پہنچ کر لوگوں سے کہتے کہ اے معزز اور عظیم لوگوں، تم سب جانتے ہو کہ داہر مارا گیا ہے اور اس کی سلطنت کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، اب تمام ملک عربوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے نزدیک بڑا چھوٹا شہری اور دیہاتی سب برابر ہیں، اب جو کچھ بھی ہم کریں گے اسے نئے حکمران کی طرف سے جاننا چاہیے، ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ہم سے شاندار وعدے کیے گئے ہیں، اگر ہم عربوں کی اطاعت نہ کریں گے تو ہم سخت نقصان میں رہیں گے، ہم اپنی سابقہ حالت اور عزت ان کی اطاعت سے حاصل کر سکتے ہیں، اگر یہ جزیہ جو تم پر عائد کیا گیا ہے اسے بھاری سمجھتے ہو تو پھر کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو، کیونکہ انسان کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جزیہ ادا کرنے سے ہی ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ برہمنوں کی یہ بات سن کر لوگ دیہات سے برہمن آباد آتے اور ضروری باتیں معلوم کر کے چلے جاتے، جو معزز لوگ اطراف سے محمد بن قاسم کے پاس آتے وہ ان کو اسلامی حکومت کی خوبیاں سمجھاتے اور ان سے کہتے کہ تم ہر طرح سے مطمئن ہو، ہمارے متعلق کسی قسم کا برا خیال دل میں نہ لاؤ اور تمہاری بات سنی جائے گی اور تمہارا مشورہ قبول کیا جائے گا۔ اس طرح لوگ جوں جوں مسلمانوں سے ملتے اسلام کی طرف راغب ہوتے جاتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے جن برہمن افسروں کو محصول کی وصولی کے لیے مقرر کیا تھا انہیں ہدایات دیں کہ محصول لگانے اور وصول کرتے وقت حکومت اور خالق کے درمیان سچائی کا خیال رکھا جائے، اگر کوئی شے تقسیم کرنا ہو تو برابر بانٹنا، ہر ایک پر اس کی برداشت کے مطابق مالیہ مقرر کرنا، باہم متفق ہو کر کام کرنا اور منتشر نہ ہونا تاکہ ملک ویران نہ ہو۔ برہمن آباد کے قیام کے دوران ایک روز برہمن آباد کے مندر کے پجاری محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے امیر، ہم مندر کے پجاری ہیں، ہمارا گزارا پوجا پاٹ پر ہوتا ہے، لیکن جب سے شہر پر آپ کا قبضہ ہوا ہے لوگ اس طرح خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خوف سے مندر میں پوجا کرنے کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم بھوکے مر رہے ہیں، اب چونکہ ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا ہے تو انہیں مندر میں پوجا کی اجازت دی جائے۔ محمد بن قاسم پجاریوں کی یہ بات سن کر خاموش رہا، اس لیے کہ اسلام میں بتوں کی پرستش حرام ہے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد آنے والے پجاریوں کو مخاطب کر کے محمد بن قاسم کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے غور سے سنا، اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے مذہب میں بتوں کی پوجا پاٹ حرام ہے۔ تمہارا معاملہ خراسان اور ان علاقوں کے والی حجاج بن یوسف کی طرف بھجواتا ہوں، اس کا جواب آنے کے بعد میں تمہیں کوئی جواب دوں گا۔ پجاری مطمئن ہو گئے اور محمد بن قاسم نے معاملہ حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا۔ دوسری جانب حجاج بن یوسف نے بھی محمد بن قاسم کے خط کا فی الفور جواب دیا۔ اس نے لکھا، اے عزیز، تمہارا خط ملا، برہمن آباد کے پجاریوں نے جو تم سے مندر آباد کرنے اور مذہبی معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی استدعا کی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہ کر جزیہ دیتے ہیں تو ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم انہیں اجازت دو کہ وہ اپنے طریقے سے اپنے مذہبی مراسم ادا کریں اور کسی کو ان کے طریقہ عبادت سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ان کا خیال رکھو ان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا یہ خط ملا تو اس نے برہمن آباد کے سارے برہمنوں اور معززین کو طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم اپنے مندروں میں آزادی سے اپنے طریقہ کار سے پوجا پاٹ کر سکتے ہو، حکومت کی طرف سے کسی کو اس کی عبادت سے نہیں روکا جاتا، تم لوگ جو اپنے مندر کی خدمت کرتے ہو، پجاریوں کو جو نظر و نیاز دیتے ہو، حسب دستور اب بھی دیتے رہو، آپس میں میل ملاپ رکھو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ان عہدیداروں کو جو سرکاری خراج وصول کرنے پر مقرر کیے گئے تھے کہا کہ خراج میں سے 3% الگ کر کے ان برہمنوں کو دیں جو امداد کے مستحق ہیں، ساتھ ہی اس نے اپنے افسروں اور سرداروں کے وظائف مقرر کیے۔ محمد بن قاسم نے یہ تمام انتظامات مقامی لوگوں کے مشورے سے ان کی خواہشات کے مطابق کیے۔ یہ بھی طے کیا کہ برہمن آزادی سے لوگوں کے گھروں میں جا کر کشکول کے ساتھ خیرات مانگ سکتے ہیں اور اس اناج کو جو وہ اس طرح حاصل کریں جس مقصد میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی خدمت میں لوہانہ کے جاٹوں کا ایک گروہ حاضر ہوا جو لوگ سما اور لاکھا قبیلوں پر مشتمل تھے۔ انہوں نے بھی محمد بن قاسم کے سامنے اپنی شکایات پیش کی۔ ان کی شکایات سننے کے بعد محمد بن قاسم نے وزیر سیاکر کو بلا کر پوچھا کہ لوہانہ کے جاٹوں کے ساتھ
पहले हुक्मरानों का सलूक कैसा था और अब उनका क्या हाल है। जिस पर वजीर स्याकर कहने लगा कि पहली हुकूमत के जमाने में लोहाना के जाटों यानी सम्मा और लाखा कबीलों को रेशम या मखमल के कपड़े पहनने की इजाजत न थी, बल्कि वो एक मोटा स्याह कंबल लेते थे और एक मोटी चादर अपने कांधे पर डाल लिया करते थे। नंगे सर और नंगे पांव रहते थे। अगर उनमें से कोई नर्म लिबास पहनता तो उस पर जुर्माना किया जाता। जब वो अपने घरों से बाहर निकलते तो उनके साथ एक कुत्ता भी जरूर होता ताकि दूसरी कौमों से उनको तमीज किया जा सके। उनके सरदारों में से किसी को भी घोड़े पर बैठने की इजाजत न थी। उनसे राहबरी का काम लिया जाता था। अगर उनका कोई मुकद्दम या राना घोड़े पर बैठता तो बगैर जीन के घोड़े की पुश्त पर कंबल डालकर बैठता था। रास्तों की हिफाजत भी उनसे मुताल्लिक थी। अगर कोई हादसा पेश आता तो उनसे जवाब तलब किया जाता था और कसूर साबित होने पर उनको और उनके अहलो अयाल को आग में जिंदा जला दिया जाता था। उनके लिए ये उसूल इसलिए मुकर्रर किए गए थे कि ये कौमें वहशी हैं, हमेशा हुकूमत की सरकश रही हैं और डाके मारते रहते हैं। दीवल में भी ये लोग वहाँ के लोगों के साथ लूटमार में शरीक रहा करते थे। उनका ये भी फर्ज था कि शाही बावर्ची खाने के लिए लकड़ियां काट कर लाएं और बादशाह के लिए रसद जमा करें। चुनाचे आज तक ये इन उसूलों के पाबंद हैं। स्याकर से मशवरा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दीगर लोगों से इस बारे में मशवरा किया। फिर सारे हालात मालूम करने के बाद मुसाले के तहत इन कबीलों के लिए तय उसूलों को बरकरार रखा और जिस तरह फारूक आजम के तरीके के मुताबिक जो शाम में इख्तियार किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भी जाटों के लिए पुराना राइज तरीका ही जारी रखा। इन सारे उमूर के अलावा ब्रह्मनाबाद के अंदरूनी नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने 4 मुअज़्ज़िज़ ताजरों की एक कमेटी बनाई और दीवानी अदालत उनके सुपुर्द कर दी ताकि उन लोगों के मजहब के मुताबिक फैसले करें। इन तमाम इंतजामात से फारिग होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 3 मुहर्रम जुमेरात के दिन ब्रह्मनाबाद से सिंध के मरकजी शहर अरोड़ की तरफ जाने के लिए कूच किया। ब्रह्मनाबाद से जिस रास्ते पर मोहम्मद बिन कासिम ने कूच किया, उस रास्ते और उसके नवाह में बुद्ध मत के मानने वाले और ताजिर आबाद थे। जैसे ही उन लोगों को मोहम्मद बिन कासिम के आने की खबर हुई, ये लोग मोहम्मद बिन कासिम के पास आए और इताअत और फर्माबरदारी का इकरार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी उनको माफी दे दी और तसल्ली देते हुए कहा कि तुम लोग इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करो और वक्त मुकर्ररा पर जिजिया अदा करते रहो। इंतजामी उमूर की अंजामदही के लिए उन्होंने उनमें से 2 आदमियों को उनका सरदार मुकर्रर किया। उनमें से एक का नाम बुआद और दूसरे का नाम बदीही था। यहाँ ज्यादातर जाट कौम आबाद थी। इस कौम ने भी इताअत कबूल कर ली। इसकी इत्तला हज्जाज बिन यूसुफ को कर दी गई। ब्रह्मनाबाद से निकलकर कुछ फासला तय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सम्मा कौम के इलाके में अपने लश्कर के साथ पहुंचा। इस कौम के सरदारों को मालूम हुआ तो वो लोग नाचते गाते ढोल बजाते इस्तकबाल के लिए निकले। मोहम्मद बिन कासिम ने हैरान होकर लोगों से पूछा कि ये शोर कैसा है। लोगों ने जवाब दिया कि इन लोगों का ये तरीका है कि जब कोई हाकिम आता है तो ये खुश होकर नाचते गाते हुए उसके इस्तकबाल के लिए आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और उसके सरदार नाचने वालों की ये हालत देखकर बहुत खुश हुए। इस मौके पर खरीम बिन उमर मोहम्मद बिन कासिम के करीब आया और राजदारी में उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, हम पर वाजिब है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें कि जिसने इन लोगों को हमारा मुती और फर्मा बरदार कर दिया है। मोहम्मद बिन कासिम को इस बात पर हंसी आ गई और कहा कि मैं तुम्हें ही इनका हाकिम बनाता हूँ, और नाचने वालों को हुक्म दिया कि वो खरीम बिन उमर के सामने नाचें। जब ये रक्स हुआ तो मौरखीन का कहना है कि रक्स के अख्ताम पर खरीम बिन उमर ने रक्स करने वालों को 20,000 दीनार इनाम के तौर पर दिए। सम्मा कौम का मरकजी मकाम लोहाना था। यहाँ चंद रोज मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर के साथ क़याम किया। लोहाना के इंतजामात में मसरूफ रहा। इंतजामात से फारिग होकर मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कूच किया और सहता कौम के इलाके में दाखिल हुआ। ये लोग मोहम्मद बिन कासिम के आने की खबर सुनकर नंगे पांव और नंगे सर दौड़े चले आए और अमन के खास्तगार हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने उनको भी मुआफ कर दिया और उन पर जिजिया मुकर्रर कर दिया और उनसे जमानत ली कि फर्मा बरदार रहेंगे और जिजिया अदा करते रहेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने इन लोगों से अरोड़ यानी अलूर के तमाम रास्ते, मंदिरों और क़यामगाहों का नक्शा तलब किया। मुकामी रहनुमाओं ने ये नक्शा पेश किया और कहा कि उलूर एक तरह से हिंद का दारुल हुकूमत है और सिंध का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के रहने वाले ज्यादातर पेशावर ताजिर और काश्तकार हैं। दाहिर के बेटे गोपी ने इस शहर को अपना दारुस सल्तनत बना रखा है। उसके सामने कोई ये नहीं कह सकता कि दाहर मर गया है, बल्कि वो लोगों से ये कहता है कि दाहर अभी जिंदा है और हिंद से फौज लेने गया है ताकि उनकी मदद से मुसलमान लश्कर को पसपा कर सके।
محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ الور شہر سے باہر پڑاؤ کر لیا تھا۔ راجہ طاہر کے بیٹے گوپی نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا اور محمد بن قاسم کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ یوں دونوں لشکر ٹکرانے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر گئے تھے۔ کوئی بھی جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دن ایسا ہی سما رہا۔ ایک روز ایک لڑکی جو اپنی جسمانی ساخت، اپنے چہرے کے لحاظ سے انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش تھی، وہ خریم بن عمر اور سانکرا کے خیمے کے قریب آئی۔ پھر اس نے خیموں کے سامنے ٹہلتے لشکری کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو بتائے گا کہ تمہارے سالار خریم بن عمر اور اس کی بیوی سانکرا کا کون سا خیمہ ہے؟ میں نیرون سے آئی ہوں، رشتے میں خریم بن عمر کی بیوی سانکرا کی رشتہ دار ہوں۔ مجھے سانکرا کے باپ سندر داس نے سانکرا سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لشکری نے ہاتھ کے اشارے سے خریم بن عمر کے خیمے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ لڑکی نے دل موہ لینے والے انداز میں اس لشکری کا شکریہ ادا کیا۔ لشکری آگے بڑھ گیا۔ وہ حسین اور پرجمال لڑکی خیمے کی طرف بڑھی۔ خیمے کے دروازے کے پاس آ کر وہ رکی، اندر جھانکا۔ اندر اس وقت سانکرا اکیلی تھی اور ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اندر داخل ہوئی، خیمے کا پردہ اس نے گرا دیا۔ پھر وہ سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں بڑی مشکل سے پوچھتے ہوئے تمہارے خیمے تک پہنچی ہوں۔ مجھے تمہارے باپ سندر داس نے بھیجا ہے۔ میرے پاس اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ اس لڑکی کے آنے پر سانکرا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سامنے والی نشست پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ لڑکی بیٹھی نہیں بلکہ سانکرا کے قریب آئی۔ پھر ایک دم اس نے اپنے لباس کے اندر سے خنجر نکال لیا۔ یہ صورتحال سانکرا کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ پھر سانکرا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ لڑکی بول پڑی، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہارے خیمے میں داخل ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ یاد رکھو، اب تمہاری زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے۔ میں تمہارا خاتمہ کر کے جس طرح یہاں آئی ہوں، اسی طرح واپس جانے میں کامیاب ہوں گی۔ اس لڑکی کی ان باتوں سے سانکرا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑا پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے تمہاری کیا عداوت اور دشمنی ہے۔ اس پر لڑکی غراتی ہوئی آواز میں بول پڑی، سن، میرا تعلق چترور شہر سے ہے۔ راجہ طاہر کے بیٹے جے سینا کے ہمارے خاندان پر کچھ احسانات تھے، انہی احسانات کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ تو جانتی ہے راجہ طاہر کا بیٹا جے سینا تجھے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا تھا، تجھ سے شادی کرنے کا خواہاں تھا، لیکن تو نے اس کی محبت، اس کی چاہت کو ٹھکرایا اور ایک کم درجے کے مسلمان سالار خریم بن عمر سے شادی کر لی۔ راجہ طاہر کے بیٹے جے سینا نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بددل ہو کر چترور میں روپوشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے۔ اس نے ہمیں جب یہ حالات بتائے تو میں اور میرے بھائی نے تم سے اور تمہارے شوہر خریم بن عمر سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارا خاتمہ کروں گی اور میرا بھائی اروڑ کے باہر لڑی جانے والی جنگ میں انفرادی مقابلے کے لیے تمہارے شوہر کو للکارے گا اور اس کی گردن کاٹے گا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے قسم کھائی تھی کہ تم دونوں کی سر کاٹیں گے۔ جس طرح میں تمہارے خیمے میں داخل ہو کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا بھائی بھی تیرے شوہر کی گردن کاٹنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس لڑکی کی اس گفتگو سے سانکرا غصے میں غضبناک ہو گئی تھی۔ انتہائی برہم لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تو بکتی ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر شمشیر بازوں نے میرے شوہر کا مقابلہ کرنا چاہا، پر میرے شیر دل شوہر نے ہر ایک کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا۔ اگر تیرے بھائی نے میرے شوہر سے ٹکرانے کا عزم کر ہی لیا ہے تو اگر اس خیمے سے زندہ نکلنے میں تو کامیاب ہو گئی تو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھے گی کہ تیرے کمبخت بھائی کو میرا شوہر کیسے انفرادی مقابلے میں میدان جنگ میں رگیدتا ہے اور اس کی گردن کاٹتا ہے۔ اس لڑکی نے ایک ہولناک قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، سن بدبخت سانکرا، میں تو تمہارے خیمے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور میں انفرادی مقابلے میں تمہارے شوہر کو زیر ہوتا ہوا بھی دیکھوں گی، پر تو بدقسمتی سے اپنے شوہر کی ناکامی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے گی، اس لیے کہ میں تیرا خاتمہ کیے بغیر اس خیمے سے نہیں نکلوں گی۔ سانکرا بڑی مستعد چاق و چوبند دکھائی دے رہی تھی، ادھر ادھر نگاہیں بھی دوڑا رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی اپنا خنجر لہراتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ سن، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ لڑکی خنجر لہراتے ہوئے چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اپنے دفاع کے لیے سانکرا نے ایک دم نشست اٹھا لی تھی تاکہ وہ خنجر کا وار اس پر کرے تو نشست پہ اس کے خنجر کے وار کو روکے، پر وہ لڑکی اپنا خنجر ابھی بلند نہیں کر پائی تھی کہ خیمے میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور وہ لڑکی لہراتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ سانکرا دنگ رہ گئی کہ اچانک اسے کیا ہوا، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہوئی ہے کہ ایک دم چکراتی ہوئی زمین پر گر گئی ہے۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی نشست اس نے زمین پر رکھی۔ جب اس کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی پشت پر ایک کافی چوڑے اور لمبے پھل کا خنجر پیوست ہو چکا تھا۔ اس خنجر کے لگنے سے وہ لڑکی زمین پر گری تھی۔ سانکرا ابھی تک دنگ اور پریشان تھی کہ یہ اچانک کیسے نمودار ہو گیا، کون اس کی مدد کو آیا۔
کس نے اچانک اس لڑکی کو خنجر مارا اور اسے اس کے حملے سے بچایا؟ سانکرا ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ خیمے کے دروازے کے پردے کے پیچھے سے خریم بن عمر مسکراتے ہوئے نمودار ہوا، پھر سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سانکرا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے اور ایسی لڑکیوں سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ خریم بن عمر کو خیمے میں دیکھتے ہوئے سانکرا بھاگی اور خریم بن عمر سے لپٹ گئی، پھر کہنے لگی کہ یہ لڑکی نہ جانے کیسے خیمے میں داخل ہوئی اور میری جان کے درپے ہو گئی۔ خریم بن عمر نے سانکرا کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس مقصد کے تحت یہ آئی تھی وہ مقصد اس نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، میں نے بھی سن لیا ہے۔